التائبون العابدون الحامدون السائحون، وہ روزہ رکھنے والے ہوتے ہیں۔ آج ہماری سوسائٹی میں نفلی روزوں کا رواج ختم، نفلی روزوں کا رواج ختم۔ آج میرا موڈ ہو رہا تھا صبح روزہ رکھنے کا، گھر والوں نے بولا نہیں بھائی بیان بھی کرنا ہے، بالکل ہی حالت، یہ گرمی اتنی شدید ہے، تو مجھے خیال آ رہا تھا کہ یار ایسی شدید گرمی ہی میں تو روزہ رکھو گے تو روزے کی عادت پڑے گی۔ میں نے نہیں رکھا، میں اتنا نیک ہوں نہیں، لیکن خیال یہ آ رہا تھا مجھے 50% اٹھا کہ سحری کر لیتا ہوں، پھر کہا نہیں، پھر کہا کر لیتا ہوں، پھر کہا نہیں، 10 دفعہ گیا ہوں گا، پھر خیال آیا جمعے کا دن ہے، چھوڑو اتنا لمبا بیان، کیونکہ ابھی جو ہم لوگوں نے 9 محرم کو 9 ذی الحجہ کا جو روزہ رکھا نا، اس میں حالت پتہ ہی ہوگا کیا ہوئی ہے، بچے ہمارے اوندے پڑے ہوئے تھے اثر میں، سارے بہت ہی حالت خراب ہوئی تھی۔ لیکن آپ اور مجھے، ہم سب کو چاہیے ہم اپنے آپ کو محنت اور مشقت کا عادی بنائیں۔ گرمیوں میں روزے رکھا کریں، چند دن تکلیف ہوگی، اس کے بعد کیا ہو جائے گی عادت، ایسا مزہ آئے گا نا کہ مزہ نہ آئے پیسے واپس۔ یہ پتہ چل جائے گا کہ یار کم کھا کے بہت اچھا جیا جا سکتا ہے، چند دن میں ٹینشن ہوگی۔ میں نے اتوار کو ایک دفعہ بیان کیا، لوگوں کو میں نے بتایا، بیان میرا ہو رہا تھا 9:30 بجے رات کو، اس میں نے لوگوں کو یہ بات کہی کہ میں نے کل رات 10:30 بجے کھانا کھایا تھا، اس کے بعد سے اب تک کھانا نہیں کھایا، 24 گھنٹے ہو گئے تھے کھانا کھائے ہوئے۔ تو میں نے کہا دیکھو میں 1.5-2 گھنٹے سے کتنا بول رہا ہوں، حالانکہ میں نے کھانا کب کھایا تھا؟ 24 گھنٹے سے زیادہ نہیں، 1 گھنٹہ، 23 گھنٹے ہو چکے تھے مجھے کھانا کھائے ہوئے۔ تو یہ نہیں کہ میرا روزہ تھا، میں نے زیادہ نہیں، سوری روزہ بھی تھا، زیادہ کیا کیا ہے، افطاری میں ایک لیمن اور شہد ڈال کے پانی پی لیا، چند کھجوریں کھا لی، 2-4 کھجوریں بس۔ تو آپ تجربہ کر کے دیکھو نا، تجربہ کر کے، سحری تو کی نہیں تھی اس دن، کیونکہ رات 10:30 بجے کھانا کھایا تو سحری کی نہیں۔ اگلے دن جا کے افطاری میں، کیونکہ بیان تھا میرا افطاری کے فوراً بعد، اگر میں کھانا کھاتا تو بیان کے قابل نہیں رہتا، کھانا کھاؤ گے تو ٹون ہو جاؤ گے نا۔ تو ہم نے کیا کیا، شہد کا شربت بنا کے اس میں تھوڑا لیمن ڈالا اور پی گئے ہم، اور 2-4 ایک آدھ کھجور کھا لی ہوگی۔ چائے کی مجھے چونکہ عادت ہے، بہت خراب عادت ہے، آدھا کپ سٹا لگا لیا ہم نے چائے کا، فٹ فاٹ ہو گئے، بیٹھ گئے۔ اتنا لمبا بیان کیا، کوئی کمزوری نہیں، کوئی ویکنیس نہیں۔ پھر چونکہ مغرب سے عشاء تک لمبا بیان ہوا، تو عشاء کے بعد جا کے پھر وہی تھوڑا سا پانی جو لیمن کا بچا ہوا تھا، شہد، اچھا لیمن کو بھی 2-3 گھنٹے پانی میں ڈال دیں، تھوڑا کڑوا ہو جائے، وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے، وہ پی لیا۔ اس کے بعد پھر 1 گھنٹہ بیان۔ لوگ سمجھ رہے تھے مفتی صاحب کوئی بہت پہنچے ہوئے ہیں، اتنا اسٹیمنا، نہ، ہم کوئی بہت اسٹیمنا نہیں ہے۔ میں یہ واقعہ آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ جتنا ہم پھوڑتے ہیں اتنا پھوڑنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ میرے جیسا باریک آدمی جو بہت زیادہ اچھی صحت نہیں ہے، آپ سے ہو سکتا ہے کم ہی صحت ہو، اتنا کم کھا کے اتنا سروائیو کر پا رہا ہوں، تو یہ میری اس کی علامت نہیں کہ بہت اچھی صحت ہے، یہ اس کی علامت ہے کہ ہم پھوڑ بہت زیادہ رہے ہیں۔ آپ تجربہ کر کے دیکھو، ہو سکتا ہے مجھے 1 گلاس پینا پڑا ہو، آپ 2 گھونٹ میں بھی چل جاؤ۔ آپ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ، ہو سکتا ہے مجھے جو ہے نا 2 گھنٹے بیان کے لیے 1 گلاس لیمن کا شربت پینا پڑا، شہد کا شربت، وہ والا شربت نہیں، چینی والا، وہ تو پھر پریگیٹو نہیں ہو جاتے۔ تو آپ جب کرو گے نا، آپ کی صحت ہم سے اچھی ہوگی، آپ کو اس سے بھی کم 2 کھجوریں بھی کھا لو گے تو آپ چل جاؤ گے۔ تو میرے بھائی یہ جو پھوڑنا پھاڑنا، صبح بھی پھوڑ رہے ہیں، دوپہر بھی بھر کے پھوڑ، کھا نہیں رہا، کھانا نہ بولا کرو، غصہ آتا ہے مجھے۔ لوگ کہتے ہیں میں کھانا کھا کے آ رہا ہوں، بس کرو یار، جھوٹ بولنے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ کھانا کھا کے نہیں آ رہے تم، کھانا پھوڑ کے آ رہے ہو، کھا کے نہیں آ رہے ہو تم، جھوٹ بول رہے ہو، تم پھوڑ کے آ رہے ہو کھانا، جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، اس کو کھانا تھوڑی بولتے ہیں۔ تو یہ کرنا پڑے گا میرے بھائی۔ تو نفلی روزوں کی عادت ڈالو، ایام 20 کے روزے ہیں، 13، 14، 15، جمعرات اور پیر کا روزہ۔ اور پھر حدیث میں یہ بھی آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھنے پر آتے تو رکھتے چلے جاتے، چھوڑنے پر آتے تو چھوڑنے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں 21 دن کسی خوراک کا عادی بنا دیا جائے تو یوز ٹو ہو جاتا ہے۔ تو آپ کیا کرو، چند دن روزے رکھو، اس کے بعد اپنی خوراک کو کنٹرول کرو۔ جتنی اوٹ پٹانگ چیزیں ہیں نا، چینی، مٹھائیاں، برفیاں، لڈو، جلیبیاں، میں بھی کھاتا ہوں کبھی کبھار، جلیبی کبھی کبھار کھاتا ہوں، یہ سب کبھی کبھار میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، تو یہ سب اپنی زندگی سے کیا کر دو، بولو نکال۔ تو آپ دیکھو یار تھوڑے دنوں میں، اور پسینہ نکالا کرو، میرے دیکھو پوری کمر بھیگی ہوئی ہے پسینے سے، کیا ہوا، کوئی مر گیا میں؟ ڈاکٹر پتہ کیا کہتے ہیں، ORS بہت ضروری ہے، اس سے ڈی ہائیڈریشن ہوتا ہے۔ بھائی ٹوپی ڈرامے ہیں، ہونے تو دو ڈی ہائیڈریشن، عادی بناؤ۔ تھوڑی سی گرمی لگی ایک دم نمکیات پینا شروع، نہیں یار، آپ روٹی کھاؤ گے نا اس میں ہوتے ہیں نمکیات، بہت زیادہ چھوئی موئی بننے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اس گرمی میں تھوڑا ایک احتیاطاً رکھ لو کہ بالکل ہی مرنے نہ لگے، کہیں ایسا نہ ہو۔ تو اپنے آپ کو عادی بناؤ میرے بھائی۔ ہمارا مذہب تعیش پسندی ہمیں نہیں سکھاتا، ہمارا مذہب ہمیں کیا سکھاتا ہے، چستی سکھاتا ہے، اور وہ خوراک کو تبدیل کیے بغیر ممکن نہیں ہے۔ لڈو پھوڑنے، مجھے مٹھائی کے ڈبے مت دیا کرو اللہ کا واسطہ،
میں کھاتا نہیں ہوں، میں مٹھائی کا ڈبہ فوراً کیا کر دیتا ہوں، پارسل کر دیتا ہوں، اپنے دشمنوں کو کھلاتا ہوں، میں جس پہ مجھے غصہ ہوتا ہے میں کہتا ہوں اس کو کھلاؤ. ایسا، یہ میں مذاق کر رہا ہوں، ایسا نہ ہو کسی کو میں نے مٹھائی کھلائی ہو تو وہ بولے اچھا یار مفتی صاحب کو ہم سے دشمنی ہے. تو یہ ہمارے مذہب کا، اس سے آپ میں کنٹرول پیدا ہوگا. مسلمان پوری دنیا میں اسلام کو بدنام کر رہے کھا کھا کے. ہماری صحتیں انگریزوں سے اچھی ہونی چاہیے تھی کہ نہیں ہونی چاہیے تھی؟ ان سے اچھی ہونی چاہیے تھی. نبی نے فرمایا المومن القوی احب الی اللہ من المومن الضعیف، طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کافر 7 آنتیں بھر کے کھاتا ہے، مومن صرف 1 آنت بھرتا ہے. آج الٹا ہو گیا، کافر تھوڑا سا کھائے گا، مومن کھائے گا نہیں بلکہ پھوڑے گا. صحیح ہے نا؟ تو یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے. کنٹرولنگ پاور جب بڑھے گی نا تو پھر باقی برائیاں بھی چھوٹیں گی آپ سے. کنٹرول ہی نہیں ہے، دسترخوان کو دیکھ کے بہک جاتا ہے تو پھر گناہ کو دیکھ کے بھی بہکے گا. تبھی تو اللہ نے گناہ چھڑوانے کے لیے روزے رکھوائے ہیں. رجب اور شعبان میں جو راتیں ہیں اور شب معراج، شب برات کی کیا حقیقت ہے؟ شب معراج تو کوئی شب نہیں ہے، یہ تو بنائی ہوئی شب ہے، اس کی تو کوئی حقیقت نہیں. نبی نے معراج کی ہے کس رات کی ہے کسی کو معلوم نہیں ہے. بس شب برات کا بھی میں بتا چکا ہوں. شب برات جو ہے نا، دیکھو شب برات میں بہت سارے کام کیے جاتے ہیں. بس یہ آخری یہ کافی ہے میرا خیال ہے، یہ شب برات کا ٹاپک کر کے بس بہت ٹائم ہو گیا. شب برات کے بارے میں خوب سمجھ لیں، بہت سارے کام کیے جاتے ہیں. اس رات کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے عبادت کی فضیلت ہے. ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ بتائی جاتی ہے کہ اس رات قبرستان جانا چاہیے. تیسری بات یہ بتائی جاتی ہے اس رات تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں. چوتھی بات یہ بتائی جاتی ہے اس رات قرآن نازل ہوا ہے. پانچویں بات یہ بتائی جاتی ہے کہ اس رات میں پٹاخے وٹاخے، یا چھٹی یہ کہ نہانا دھونا چاہیے. ساتویں یہ کہ کوئی میٹھا بیٹھا کھانا چاہیے، کھلانا چاہیے، برکت ہوتی ہے رزق میں. جی پتوں کا، بیری کے پتوں سے نہاتے ہیں لوگ. بیری کے پتوں سے، بیری کے سارے، میں تو بکریاں چرانے جاتا تھا نا، تو بیری کے پتے وہ شب برات سے پہلے شارٹ ہو جاتے تھے. ہم پہلے سے بکریوں کو چرا کے لے آتے تھے، شب برات میں پتے غائب ہو جائیں گے. تو ان میں صرف ایک عبادت ایسی ہے جس میں اختلاف ہے. جمہور حضرات اس کے قائل ہیں کہ شب برات کی رات میں عبادت کا ثواب دوسری راتوں سے زیادہ ملتا ہے، اور بعض اس کے قائل ہیں کہ عبادت کی بھی کوئی فضیلت نہیں ہے سرے سے. دونوں کے دلائل ہیں. میں نے اس بارے میں آڈیو بیان ایک ریکارڈ کروایا ہے، آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں. شب برات مفتی طارق مسعود، شب برات کے دلائل، آڈیو بیان ہے. اس میں شب برات سے متعلق جتنی حدیثیں ہیں، ایک ایک حدیث کی سند پڑھ کے سنائی ہے ہم نے، ایک ایک حدیث کی سند. تو اس میں کوئی ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ شب برات کی رات کی عبادت پہ کئی ضعیف حدیثیں ہیں. تو اس لیے محدثین کا اصول ہے کہ جب بہت ساری ضعیف حدیثیں جمع ہوتی ہیں تو درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں. اس لیے جمہور اس کے قائل ہیں کہ اس رات عبادت کرنی چاہیے، دوسری راتوں سے اس رات عبادت کا ثواب زیادہ ہے. تو کرنے کا کام صرف اور صرف اور صرف عبادت ہے بس. قبرستان کے بارے میں حدیث صحیح نہیں ہے. اگر فرض کر لو ہے صحیح، تو پوری زندگی نبی ایک بار قبرستان گئے ہیں اور آپ ہر سال جاتے ہو. پھر نبی اکیلے گئے ہیں چپکے سے رات کے اندھیرے میں، آپ جتھے بنا کے جاتے ہو، اور اندھیرے نہیں، وہاں لائٹنگ ہوتی ہے. تو یہ سنت تھوڑی ہے، تو خلاف سنت ہو گیا نا. پھر صحابہ میں سے کسی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ زندگی میں اس رات میں ایک بار بھی قبرستان گئے ہوں، ایک بار بھی قبرستان گئے ہوں. تو یہ کیسی سنت ہے جس پر صحابہ نے عمل نہیں کیا؟ نہانا دھونا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. حلوے مانڈے، پٹاخے کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. قرآن میں صاف طور پر ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن نازل کیا ہے کس میں؟ لیلۃ القدر میں، رمضان کی آخری عشرے میں. فیہا یفرق کل امر حکیم، سارے تقدیر کے سال بھر کے فیصلے اس شب قدر میں ہوتے ہیں. تو اتنی واضح قرآن کی آیتیں موجود ہیں، تو شب برات کے بارے میں ایسی روایتیں موجود نہیں ہیں. سمجھتے ہو؟ اس لیے بعض ائمہ اس کے قائل ہے کہ بعض رافضیوں نے، بعض لوگوں نے لیلۃ القدر جو ہے نا رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، اس رات کی ویلیو کو گھٹانے کے لیے اس کی اہمیت بڑھائی ہے، تاکہ اس رات کی ویلیو کیا ہو جائے؟ کم ہو جائے. تو اس کے مقابلے میں اس رات کو لا کے کھڑا کر دیا. جو سارے فضائل لیلۃ القدر کے تھے وہ کہاں چسپا کر دیے؟ 15 شعبان. قرآن کہہ رہے ہیں واضح طور پہ ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن نازل کیا. شب برات والے کیا کہتے ہیں؟ 15 شعبان کو نازل کیا. وہ کہتے ہیں اس میں بھی کیا، اس میں بھی کیا. پھر تعویلات کی جاتی ہیں. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ خواب میں نہیں ہوا. جناب غامدی صاحب نے کہا یہ خواب تھا، اور دلیل دی ہے اسی صورت میں آخر میں آتا ہے وما جعلنا الرؤیا التي اریناک،
کہ جو ہم نے آپ کو رؤیا دکھایا وہ لوگوں کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے دکھایا ہے. الا فتنۃ للناس, کس کے لیے دکھایا؟ تاکہ لوگ آزمائش میں پڑ جائیں. تو محترم نے کہا کہ رؤیا عربی میں خواب کو کہتے ہیں, سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے, رؤیا نکلا ہے رؤیت سے. رؤیت کہتے ہیں دیکھنے کو, جیسے ہوتا ہے نا رؤیت ہلال, چاند دیکھنا ہوتا ہے نا. رؤیت ہلال کمیٹی کا آج اعلان ہوا ہے, آج تو نہیں ہوا. وعلیکم السلام. تو رؤیا کہتے ہیں منظر, وہ چیز جو دیکھی جائے, جس کو انگلش میں سین کہتے ہیں. اب اس کا اطلاق خواب پہ بھی ہوتا ہے, اور ویسے بھی کوئی سین ہو اس کو بھی رؤیا کہا جاتا ہے. تو خواب میں جو نظر آتا ہے وہ بھی سین ہوتا ہے نا. تو اس لیے بعض حدیثوں میں رؤیا کو خواب یعنی خواب پر رؤیا کا اطلاق کیا گیا ہے. تو محترم نے وہاں سے یہ لفظ لے کے ادھر منطبق کر دیا, سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ گڑبڑ ہوئی ہے. باقی یہ کہ رؤیا منظر کو کہتے ہیں, اس کی میں نے آپ کو لغوی تحقیق بتا دی. رؤیت سے نکلا ہے دیکھنے کو. تو ہر مرئی چیز, وہ چیز جس کو دیکھا جائے, منظر, سین, یعنی کوئی بھی منفرد سی چیز جس کو آپ دیکھیں نا, اس کو رؤیا کہتے ہیں عربی میں. تو اس کی دلیل کے جو قرآن مجید میں جو رؤیا کا لفظ یہاں استعمال ہوا ہے اس سے مراد خواب نہیں ہے. یہ میں مانتا ہوں کہ قرآن میں دوسرے مقام پہ رؤیا کا لفظ خواب کے معنی میں استعمال ہوا ہے, جیسے سورہ یوسف میں یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک. یعقوب علیہ السلام نے کہا اے میرے بچے اپنا خواب بھائیوں کو مت سنانا. تو وہاں رؤیا کس کے معنی میں ہے؟ خواب کے معنی میں. تو محترم نے یہ سمجھا کہ ہمیشہ رؤیا کس کے معنی میں آتا ہے؟ خواب کے معنی میں. تو ہمیشہ نہیں, رؤیا کا اصل معنی منظر ہے. تو چونکہ خواب میں بھی ایک منظر دیکھا جاتا ہے, سین دیکھا جاتا ہے, تو اس کا لفظی ترجمہ ہوگا اے میرے بیٹے جو تو نے منظر دیکھا ہے وہ اپنے بھائیوں کو مت بتانا. تو وہی غامدی صاحب نے اس آیت میں تحریف کی ہے جو یتوفا کے لفظ میں کی ہے. جب قرآن مجید میں اللہ نے بتایا کہ اے عیسیٰ میں تجھے آسمان میں اٹھانے والا ہوں, اپنی طرف اٹھانے والا ہوں, تو وہاں متوفی کا لفظ آیا ہے کہ میں تجھے متوفی. تو محترم نے وہاں بھی کہا دیکھو متوفا کا معنی ہوتا ہے وفات, حالانکہ متوفا کا اصل معنی وفات نہیں ہے. بعض جگہ وفات کے معنی میں استعمال ہوا ہے, تو محترم نے ان بعض جگہوں سے وہ لفظ ادھار لے کے ادھر بھی لگا دیا, اور وہ بعض جگہیں دکھائی ہیں جہاں وفات کے معنی میں استعمال ہوا. قرآن میں وہ جگہ جہاں یتوفا وفات کے معنی میں استعمال ہوئی وہ نہیں دکھائیں. تو یہ تحقیق کس کو بولتے ہیں؟ قرآن میں یتوفا کا لفظ جو آیا ہے نا, اللہ یتوفی الانفس حین موتہا, اللہ تمہاری موت کے وقت تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے. تو یہاں قبض کرنے میں معنی میں آ رہا ہے, موت کے معنی میں نہیں آ رہا. اگر موت کے معنی میں آتا تو قرآن کے الفاظ ہوتے اللہ یتوفی الانفس, بس اللہ تمہیں موت دے دیتا ہے. آگے حین موتہا, موت کے وقت, تو موت کے لفظ کا 2 دفعہ تکرار ہو جاتا نا. اگر یتوفا کا مطلب موت ہو, اس کا مطلب اللہ تمہیں موت کے وقت موت دے دیتا ہے. تو موت کے وقت تو موت ہی دیتا ہے. تو بتایا جا رہا ہے اللہ تمہیں موت کے وقت یتوفا وصول کر لیتا ہے. تو پتہ چلا یتوفا کا اصل معنی موت دینا نہیں ہے, وصول کرنا ہے.